سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ میں ڈاکٹر اسرار کی بات بارہا دفعہ دہراتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں آپ نے کوئی منافق قوم دیکھنی ہے تو پاکستان سے زبردست قوم آپ کو کوئی نہیں ملے گی، ایک نمبر۔ ابھی یہ کیس آپ کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ آپ نے کرنا، ہم دیکھیں گے کتنا عدل ہے آپ کے اندر۔ چلیں کامرس میں لکھیے گا۔ پچھلے دنوں چند دن پہلے، زیادہ دیر نہیں ہوئی، ایک کیس تھا، ایک پولیس کا چھاپا پڑا اور وہاں پہ 25 لڑکیاں 30 لڑکے تھے۔ ایک محفل چل رہی تھی، ڈانس پارٹی چل رہی تھی، شراب شباب کی ایک خوبصورت ان کے حساب سے محفل تھی، اور اس پر کسی نے جا کے پولیس کو اطلاع کی۔ میں نے بھی اس پہ پروگرام جس طرح میں نے بتایا اور لوگوں نے بھی کیے۔ پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا۔ پولیس نے جب وہاں پہ چھاپا مارا تو ان لوگوں کو، وہ لڑکیاں جو تھیں ان کی ویڈیو بنائی گئی، ان کی ویڈیو بنا کے پھر سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی، ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ وہ ویڈیو موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جو ریجنل ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، کسی نے بھجوائی تھی ہمیں۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ وہاں جو ڈی پی او تھے، قصور کا علاقہ شاید بتایا جا رہا ہے کوئی، وہاں یا ہو سکتا ہے کوئی اور علاقہ ہو، مگر میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ تو وہاں کے جو ڈی پی او تھے انہوں نے کہا جناب پولیس والوں کو کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ وہاں پہ جا کے ان کی جو پرائیویٹ محفل چل رہی تھی، وہ اپنے گھر میں جو مرضی کرے، وہ ڈانس کرے، وہ زنا کرے، وہ شراب پیئیں، وہ شباب کباب جو مرضی کرے، آپ ہڈی کیوں بنے وہاں پہ جا کے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ ان کی ویڈیو بنا کے آپ تو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں؟ یہ کہنے کے بعد ان پولیس والوں کو گالیاں نکالی۔ 2 پولیس والے جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی، جو کہہ رہا تھا اس کا چہرہ سیدھا کرو، اس کا یہ کرو وہ کرو، ان کو اور ایس ایچ او اور جو بھی لوگ وہاں پہ چھاپا مارنے گئے تھے ان سب کی کرا دی چھٹی، اور ان کے اوپر الٹا ایک ایف آئی آر درج۔ اطلاع یہ ہے کہ ایف آئی آر بھی ڈال دی گئی کہ آپ نے یہ جو ویڈیو بنا کے ڈالی ہے یہ جرم ہے، یہ لوگ جو بھی کر رہے تھے آپ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے تھے، آپ کو یہ کوئی پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے تو وہاں پہ اس طرح چھاپے ماریں۔ یہ بچے یہ عیاشی کرنے دے، قوم کا سرمایہ ہے، بے فکر ہو جائے۔ اگر ہم سدھر نہیں پائے تو انہوں نے کہاں سے سدھرنا ہے؟ ظاہر ہے اس نے، پولیس والے نے کہا، ڈی پی او نے، کہ جن بچوں کے بزرگ ہم ہیں وہ ظاہر ہے انہیں افسوس ہی کرنا ہوگا، اور آپ نے یہ کام کیا۔ اور گندی گالیاں بھی دی، یہ بھی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ سب کو ماں بہن کی گالیاں دی، ایک کر دی ان کی ماں بہن۔ اور اب وہ ویڈیو ظاہر چل چکی تھی اور ان کو سزا بھی ہوگی۔ کیا سزا دی جاتی ہے کیونکہ اوپر سے آرڈر ہے سرکار کا۔ لیکن کیس کا جو دوسرا پہلو اب لے کے آ رہا ہوں وہ دیکھیں۔ پورا رمضان سے پہلے بھی پاکستان میں، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک لبیک والے جو تھے انہوں نے، جو احمدی تھے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی تھی۔ کبھی کسی شہر، کبھی، اب میں نام نہیں لیتا، بے شمار شہروں میں یہ مسئلہ تھا۔ پرابلم یہ تھی کہ جناب یہ وہاں پہ مسجد میں یا جو بھی نماز سینٹر بنے ہیں وہاں پہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درود شریف پڑھتے ہے یا کوئی بھی قرآن پاک کی صورت پڑھتے ہیں، ہمارے جذبات کو شدید دھچکا لگتا ہے اور ہم بڑی مشکل سے سنبھل پاتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں عاشق رسول، اور رسول کے عشق میں ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ یہاں پہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیں، اور یہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام کی باتیں شاعر اسلام کی خلاف ورزی، اور ان کو جناب پکڑو۔ اور اس بار لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے قوانین کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں
جو بھی کر رہی ہے آپ کو حق حاصل نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں پاس سے گزر رہا تھا، میرے کان میں آواز آئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کوئی کہانی سنائی، کہانی سن ملائی لا، وہ چھوٹے ہوتے پڑھتے ہوتے تھے نا قاعدے میں، اس طرح کے نا انہوں نے گیم ڈال کے ان کے اوپر کیس ڈال دیے اور بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ اب وہ قرآن نماز وہ پڑھ رہے تھے، ایک سے پولیس والے نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اس نے قرآن مجید برآمد کیا اور کہا جناب یہ دیکھو میں نے احمدیوں کے گھر سے قرآن مجید جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پہ دیکھا اور میں نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ کام کیا، اور پھر اس کی فوٹو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پکچر سوشل میڈیا پہ چل رہی۔ پھر ان لوگوں کے اوپر کیس بھی ہوئے، ایک بندہ اس میں سے شاید گرفتار ہوا۔ کبھی کراچی میں جذبات مجروح ہوئے، کبھی لاہور میں، کبھی ڈسکے میں، کبھی سرگودے میں، کبھی وہ 71 چک جنوبی، کبھی کوئی۔ اور جب ان کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی، پولیس والے وہاں پہ گئے، پولیس والوں نے پکڑے ان کو، نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ اپنے گھروں میں سب کچھ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں رمضان کی، یا ویسے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں جی ہم ان کے اوپر 295 298 جو بھی لگتا ہے لگاؤ، اور پھر ان کی ویڈیو بناؤ۔ ان کی ویڈیو بھی بنی، آپ نے دیکھا جو لوگ پکڑے جاتے تھے ان کی ویڈیو بنا کے کبھی کراچی سے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی تھی، کبھی ڈسکے سے ڈالی جاتی تھی، کبھی سرگودے سے ڈالی جاتی تھی، کبھی کسی جگہ سے، کبھی کسی سے، کافی لمبی کہانی ہے۔ اور پھر بتایا جاتا تھا، بڑے بڑے ٹاپ کے وکیل ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ جو کہتے تھے لمبی لمبی ان کی داڑھی، اور لگتا تھا کہ کافی انہوں نے محنت کی ہوئی ہے مذہب کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینا کیسے ہے۔ پھر وہ بیان دیتے تھے جناب ہم نے بڑا کارنامہ کیا، بڑے بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں کراچی میں نے دیکھے، سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں تھیں، وہ شریف لوگ تھے، سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے عاجزی کے ساتھ۔ اچھا اب کسی پولیس والے کے یا ڈی پی او کے کسی علاقے کے جو تھے اس نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی کہ یہ پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرے، جی آپ کون ہوتے ہیں کسی کے گھر میں جا کے یہ گرفتاری کرنی یا ان کو روکنا عبادت سے۔ یہ ہے اصل میں منافقت کا جو میں آپ کو چہرہ دکھا رہا ہوں پاکستانی قوم کا۔ گانا، ڈانس، شراب، شباب، زنا، نو پرابلم، ڈونٹ وری، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا قلعہ، جذبات مجروح، اسلام کا نام سنو، آپ ان کو کسی کے اوپر کہو کہ السلام علیکم، اس کے جذبات مجروح، اسلام خطرے میں، چلو جی 295 298 سی لگا کے وہ رجب بٹ 295 نام ہی لیا، بڑے بڑے علماء میدان میں آئے، بڑے بڑے ایسے وکیل میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا جناب اسلام اس وقت شدید خطرے میں ہے، یہ رجب بٹ کی جرت کیسے ہوئی کہ 295 کا نام بھی لے، وہ پرفیوم کا جو نام رکھ دیا تھا۔ پھر عالم دین، ہمارے تو آپ کو پتا ہر محلے میں عالم دین، ان کی تو آپس میں لڑائی بھی رہتی ہے کہ میں نے دین سکھانا ہے ان کو، میں نے دین سکھانا، جس طرح کا وہ دین سکھاتے ہیں آپ نے دیکھ لیا آئے دن، بچوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کے ساتھ زیادتی، بڑی بڑی یہ سوشل میڈیا جا کے چیک کر لو۔ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے چیزیں لے کے آیا ہوں کہ کیا یہ پاکستان ہے، وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا؟ ایسا کون سا مذہب ہے جو آپ انسانیت کا سبق بول کے اور مذہب کے ذریعے آپ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے؟ کہاں پہ لکھا ہوا یہ 2 کیس اس وقت آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں نے اس لیے آپ کو بتایا، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں گرفتار، ایک طرف دوسری محفل چل رہی ہے، ان کے لباس ان کا جو بھی تھا، دوسری طرف وہ اچھے لباس پہن کے سر پہ جو بھی نماز کا طریقہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جو باہر سے گزر رہا ہے اس کے کان میں قرآن پاک کی آیت کا جی مجھے آواز آئی ہے، خود اس نے ساری زندگی قرآن پاک نہ پڑھا ہو، خود اس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی، خود اس نے ساری زندگی کوئی ایسا کام نہ کیا جو اسلام نے کہا، صبح سے شام تک جس ملک میں 2 نمبر کام ہوتے ہوں، یہاں تک کہ
جو گوشت آپ کو کھلایا جاتا ہے وہ بھی حرام کا ہو، مردہ ہو، جو خوراک آپ کو دی گئی جب وہ 2 نمبر دی گئی تو آپ کے خون 1 نمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ 1 نمبر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن کہتا ہے کہ پاک غذا کھاؤ؟ آپ کو پاک غذا ہی نہیں مل رہی، گندی خوراک مل رہی، گندا دودھ، گندا پانی، ملاوٹ، کوئی چیز دکھا دو مجھے۔ آج اپنی صحتیں دیکھو اور یورپ کے لوگوں کی صحتیں دیکھو، یہ مسلمان نہیں ہے مگر پیکنگ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے، اور اپنی حالت دیکھ لو، صبح سے شام تک A to Z ملاوٹ، قوانین میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، دین میں ملاوٹ، دماغوں میں ملاوٹ، کون سی چیز آپ نے دی؟ تو یہ میں رات میرے پاس یہ اطلاع ملی تو میں نے کہا میں ضرور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات پوچھوں گا کہ اب لکھے کامنٹس میں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ بے گناہ لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور کسی پولیس آفیسر کے، کسی جج کے، کسی وزیر اعلیٰ کے، کسی چیف آف آرمی سٹاف کے، کسی وزیر اعظم کے ضمیر میں ذرا سی ملامت نہیں ہوئی۔ وہ اپنا چیف جسٹس جو بنایا ہوا ہے، 25 لاکھ 30 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، تنخواہ، باقی جو سہولتیں وہ علیحدہ، جو پکنک، نوکر چاکر، پانی کا گلاس بھی خود نہیں پینا، وہ بھی نہیں، جوتا بھی نہیں خود پہننا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جا کے گولف کھیل رہا ہے، وہ پکنک منا رہا ہے، وہ یشی کر رہا ہے۔ کبھی کوئی وکیل آپ کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ کرتے پکڑے جاتے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر دے رہے ہو جیلوں میں۔ کل وہ عمران خان کی بہنوں کو اٹھا کے لے گئے، ان عورتوں کو اٹھا کے لے گئے، کسی کو راستے میں چھوڑ گئے، کسی کو کچھ کر گئے۔ تو یہ جو پاکستان اور وہاں پہ آپ دیکھیں، اب یہ کسی جی بڑے لوگوں کے بچے تھے، ان کی انسلٹ ہوئی ہے، غریب کے ہوتے انہوں نے مار مار کر ان کا پنجہ اتار دینا تھا کہ آپ کی کیا جرت ہے، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس طرح کا کام کریں؟ امیروں کے بچے، اور جس کا فارم ہاؤس وہ بھی ایک ظاہر ہے اوپر والی سرکار کا عزیز عزوز ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، باقی آپ سمجھ گئے۔ لوگ کہتے کھل کے نام بتاؤ، کیا کس کس کا نام بتاؤ؟ آپ کی پوری پارلیمنٹ ہی 2 نمبر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے پورے اداروں میں لوگ ٹھیک نہیں بیٹھے ہو، کس کس کا نام لوں؟ تو سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ میرا حال اتنا ہی بہت ہے، اس میں جتنی مرضی بات کی جائے، لیکن فیصلہ آپ پہ ہے۔ میرا نمبر بھی آ رہا اوپر جو آفس کا ہے، اور ہمارا وہ کامرس بھی کھلے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ، جڑے رہے ہمارے